پہلے میں مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا وہ بیان کر دیتا ہوں دوبارہ۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عام طور پر تو جو احادیث لوگوں میں مشہور ہیں ان سے یہی تصور قائم ہوتا ہے کہ آخری زمانے کی جنگوں کا ملحمہ اور ملاحم کے جو احادیث ہیں وہ وہی جنگ کا سلسلہ ہے کہ جس میں یہودیوں کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا، اور مسلمانوں کو ابتداءً بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، یہودی چڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر جو ہے ریورسل ہوگا، اور پھر دجال کو حضرت مسیح خود قتل کریں گے، ان کا لیڈر جو یہودیوں کا دجال اکبر ہوگا ان کو حضرت مسیح قتل کریں گے، اور پھر مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، حضرت مسیح صلیب کو بھی توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت ختم کر دیں گے، اب ایک ہی امت رہ جائے گی دنیا کے اندر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیوں نے جو اس کو حلال کر لیا ہے، جو ہمیشہ سے شریعت آسمانی کے اندر حرام رہا ہے، نجس قرار پایا ہے، یہ دونوں کام کر کے پھر یہ کہ پورے دنیا پر اللہ کے دین کی حکومت آئی۔ یہ تو ہے عام تصور کے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ میں نے جو احادیث کا جو تفحص کیا اور بہت سی حدیثوں کو اور دیکھا تو میں ایک اور نتیجے پر پہنچا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ یہ دو سلسلے ہیں بڑی جنگوں کے، دو ملحمے ہوں گے، دو مرتبہ قیمہ ہوگا لوگوں کو۔ پہلا جنگ جو ہے انہوں نے جو بتایا، میں ان کی بات بیان کر رہا ہوں، پہلا سلسلہ وہ ہوگا جس میں ایک طرف مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں کا ایک متحدہ محاذ ہے، اور مقابلے پر جو طاقت ہوگی اس کے بارے میں بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی عیسائی ہوگی۔ یہ میں ان کے الفاظ ابھی کوٹ کر رہا ہوں، یہ کوٹ ان کوٹ، یہ ان کا حوالہ ہے۔ ایک طرف تین ہوں گے، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مقابلے میں طاقت ہوگی، لیکن وہ بھی جہاں تک ان کا اندازہ تھا عیسائی ہوگی، اور بڑی خونریز جنگ ہوگی، بہت بڑا ملحمہ ہوگا، بوٹیاں اڑیں گی، اتنے لوگ قتل ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ پھر انہوں نے جو بتایا، میں صرف بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ میری طرف نہ منسوخ کیجئے، میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں فتح ہو جائے گی بالآخر یہی اتحاد ثلاثہ، یہودی، عیسائی اور مسلمان کی طرف، لیکن جب فتح ہو جائے گی اس کے بعد ابھی جشن منا رہے ہوں گے سب لوگ، خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ ایک دم یہودی مسلمانوں پر حملہ کر، اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے کہ اپنے آخری کانٹے کو بھی نکال لو، جب اتنا بڑا ملحمہ ہو گیا تو تھوڑا سا اور صحیح۔ اس کے بعد جو خونریزی ہوگی اس میں مسلمانوں کو پھر دوبارہ نہایت تباہی، ہولناکی، بربادی سے سامنا پیش آئے گا۔ پھر ہے وہ دور کہ جب اس درجے تک بات پہنچ جائے گی کہ مسلمان گویا کہ ختم ہونے والے، اس وقت پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا۔ یہ دوسرا دور ہوگا اس ملحمہ کا۔ یہ ہے بات جو آج سے 5-6 سال قبل مولانا سید حامد میاں صاحب نے مجھے بتائی، میں نے کئی بار اپنی تقریروں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ تصور میں نہیں آتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہودی اور مسلمان اور عیسائی ایک کمان میں آ جائیں گے، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ محمود و ایاز تو کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن یہودی اور مسلمان بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ بات۔ لیکن جیسے ہی یہ حالات آئے تو مجھے ان کی وہ باتیں یاد آئی اور میں نے جمعوں میں ان کو بیان کیا۔ اسی پر مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کا وہ مضمون آیا ہے، ہم نے وہ بھی چھاپ دیا ہے، تو علمی بات ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا ہے کہ میرا جو ان سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں ضعیف احادیث سے ہمیں کوئی رہنمائی ملے، کیونکہ اس میں کوئی حکم شرعی جو ہے وہ اس سے ہمیں نہیں لینا ہے، حلت و حرمت کا کوئی فیصلہ اس سے نہیں کرنا ہے۔ ایک پیشن گوئیاں ہیں، ان میں اگر ہمیں کوئی روشنی ملتی ہے تو اگر یہ اس طرح کی احادیث کے اندر بھی ہیں کہ جو مستند نہیں ہیں، ضعیف روایات ہیں، تو وہ بھی اس سے یہ نقشہ سامنے آتا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو موجودہ نقشہ ہے اس کے ضمن میں احادیث بھی آپ کو سنا دوں، اور اس کے علاوہ ایک مضمون جس پر میں کچھ تقریر کر چکا ہوں لیکن یہاں بہت سے حضرات آج نئے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں بھی چند میں دہرا دوں تو اچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حدیثیں میں آپ کو سناؤں کہ جن کا انطباق ہو رہا ہے 90%، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو حقائق و واقعات دنیا میں سامنے آتے ہیں، ایک ہے ان کی سامنے کی تصویر اور شکل،
ایک ہے ان کے پس پردہ عوامل، اور پس پردہ عوامل بھی کوئی ایک ہی سطح کے نہیں ہوتے. آپ ذرا گہرائی میں جائیں گے کچھ اور نظر آئے گا، اور ذرا گہرائی میں جائیں گے کچھ اور نظر آئے گا، اور گہرائی میں جائیں گے کچھ اور نظر آئے گا. اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے پانی جو کہ منبع حیات ہے اور مبنا ہے حیات کا. آپ کو معلوم ہے دنیا میں اس کی 3 سطحیں ہیں. ایک گراؤنڈ واٹر ہے، دریا ندیاں نالے بہ رہے ہیں. ایک سب سوائل واٹر ہے، 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ آپ ہینڈ پمپ سے کنویں سے نکالتے ہیں. ایک وہ 300 400 500 600 700 فٹ جہاں سے ٹیوب ویل سے نکالتے ہیں. سب سے زیادہ صاف شفاف پانی وہیں سے نکلتا ہے. اسی طرح ان چیزوں کے بھی کئی سطحیں ہیں ان حالات و واقعات. ایک سطح بالکل ظاہر، ایک سطح بہت باطن میں جا کر. اس کی پہلے ہی میں وضاحت کر دیتا ہوں. سطح ظاہر تو وہ جو نگاہوں کے سامنے، باطن میں اللہ کی ایک مشیت کار فرما ہو. یہ نظام الٹ اپ نہیں چل رہا ہے، مالک الملک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے. کوئی پتا بھی اس کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کھاتا. ہر جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کی حکمتوں کا وہی مظہر ہوتا ہے. وہ اگرچہ اس کے فوری اسباب جو ہیں وہ ہمیں مادی جو بھی دنیا کے حالات و واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی نظر آ جائیں گے. زلزلہ آ گیا ہے، یہ وجہ ہو گئی، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں آتا. کس قوم کو ہلاک کرنا ہے اور کس کے اوپر عذاب کا کوڑا برسانا ہے، فیصلہ تو وہاں ہوتا ہے. فلاں چیز جو ہے اس کے اندر یہ ہو گیا، وہ بہرحال اس نے رب کے. تو ایک تو میں نے یہ 2 انتہائیں بیان کر دی، درمیان میں بھی کچھ ہیں. ان کی تمہید کے بعد اب سمجھیے. سب سے پہلے عراق کا مسئلہ لیجیے. عراق کی پہلی سطح ہے جس کو کہ خوب مغرب کے ذرائع ابلاغ نے پھیلا، یہ جارے ہے، یہ جارے ہے، یہ جارے ہے. ہماری حکومت کا بھی جو کارنر سٹون ہے پالیسی کا وہ یہ کہ جارحیت ہے. جارحیت کو تو برداشت نہیں کیا جاتا. اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ تو رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایوری بڈی نوز. اس نے کویت پر قبضہ کیا، اسٹارٹنگ پوائنٹ وہی بنا. اس سے ذرا پیچھے جھانکیے تو ایک حقیقت اور سامنے آئی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد اس کو یہاں پہنچایا گیا. اور پہنچانے میں ایک تو کویت کا طرز عمل، سعودی عرب اور کویت دونوں بریکٹ ہیں. ان کی جنگ اس نے لڑی ایران کے خلاف. خطرہ ان کو تھا زیادہ کہ ہماری یہ بادشاہ سے ختم ہو جائے. 8 سال تک جنگ لڑی، پیسے دیے اپنی غرض کو. اب اس کو قرض بنا کر اس پر سود بھی مانگنا شروع. جب وہ جنگ میں مصروف تھا اس کے ایک علاقے پر کویت صاحب نے قبضہ کیا. مزید سلانٹ بورنگ کر کے تیل نکالا اس کا بیٹا. یہ گویا کہ عقب میں نقب لگائی جا رہی ہے. پھر یہ کہ اوپک کے قواعد اور فیصلوں پر عمل کرنے سے انکار کیا. بے تحاشا تیل نکال رہے ہیں، انڈر کٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں، قیمت اس کی نیچے آ گئی ہے. اس کی پوری معیشت جو ہے تباہ و برباد کرنے کے کنارے. اور یہ ایک صاحب نے جو ہمارے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، جن کا بڑا اونچا کاروبار ہے سعودی عرب میں، اور سعودی جو شاہی خاندان ہے ان کے بھی قریب کے لوگوں سے ان کے مراسم میں ان کی بات ہے کہ نہایت متکبرانہ طرز عمل اس شیخ جابر الصباح نے اختیار کیا. بات تک کرنے سے انکار کیا. سعودی خاندان کے قریب کے ایک دوست نے کہا ہے کہ اصل مجرم یہ صباح بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت طائف کے اندر بیٹھا ہے. نتیجتاً وہ تنگ آمد بچے گا. یہ ہے اس کا دوسرا رخ. اس کا ایک تیسرا رخ ہے. اصل میں عالم عرب میں 2 اس وقت قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. کسی کامن اینمی کے خلاف وہ جڑ جائیں علیحدہ بات ہے. ایران کو عربوں نے، امارات نے بھی اپنا دشمن سمجھا، عراق نے بھی سمجھا، جڑ گئے. لیکن حقیقت میں ان کے اندر 2 روئیں اس وقت چل رہی ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ایک ہے بادشاہ اور عمارتیں، وہ نظام قدیمی جو چلا آ رہا ہے. ایک ہے عوامی قوتیں، بادشاہتوں کے خلاف. وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کے حقوق ملے. یہ دولتیں ان کے باپوں کی جاگیریں نہیں ہیں، یہ مسلمان عوام کی جاگیر ہے. ان کی بہبود پر صرف ہونے چاہیے، اور یہ کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے، سیاسی بھی اور معاشی بھی. یہ 2 قوتیں. ان قوتوں کو پہلے لیڈر ملا تھا. جو دوسری طاقت ہے وہ صدر ناصر تھے.
ان کو اپنے ابھرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے اسلام کا کوئی اس وقت بنیاد ان کی نہیں ہے، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، عربزم ہے، عرب نیشنلزم، سیکولرزم، سوشلزم، یہ ایک طرف ہے، لیکن اس میں عوامی قوتیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، بدترین لوگ ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ دو کا ہو رہا۔ شاہ ادریس کا تختہ الٹا، قذافی صاحب آ گئے، شاہ فاروق کا تختہ الٹا، ناصر صاحب آ گئے، شاہ فیصل کا تختہ الٹا، وہ پہلے کریم قاسم وغیرہ آئے، اب وہ رستہ بند۔ ابھی یہ باقی ہیں، یہ سعودی عرب اور دوسرے، ایک وہ بیچارہ ہے شاہ حسن، وہ تو برطانیہ کے بادشاہ کی طرح ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے قریب ہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی سعودی عرب اور ان کی دولتیں، ان کے عیش، ان کے بنگلے، ان کے ہر شہر کے اندر ارب ڈالر کے محل، ان کے اللے تللے، ان کی عیاشیاں، ان کی بدماشیاں پوری دنیا کے اندر، پورے یورپ میں، مغرب کے اندر ضرب المثل ہے۔ پرنسز، ایک ایک ویٹرس کو $1 ملین ٹپ دی تھی شاہ فہد نے، جبکہ یہ ابھی جوان تھا، تو ان کی شانہ ٹھاٹ بات ہے۔ یہ ہے اصل میں دو قوتوں کا ٹکراؤ۔ یہ ذرا پیچھے چلے گئے ہم اور گہرائی میں جائیں گے تو بات نظر آئے گی اللہ کا عذاب والحب۔ یہ تو وہ پوری بات جو میں بیان کرتا ہوں، 4 میں نے لیولز بیان کیے عراق کے اعتبار۔ اب آئیے سعودی عرب اور امارات، بظاہر مظلوم، دیکھیے جی ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، ہم سے ہمارا ملک لے گئے، اندیشہ ہے ہمیں۔ عراق کے سلسلے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، تنگ آمد بجنگ آمد جہاں میں نے کہا ہے، وہاں اسے آمادہ بھی کیا ہے امریکہ نے، گو اہیڈ، گرین سگنل اس نے دیا، اور یہ ریکارڈ پر ہے، کسی نے آج تک اس کی تردید نہیں کی۔ یہ جو لیڈی ایمبیسڈر تھی عراق میں، اس نے کہا کہ آپ کا جھگڑا ہے، ہم سے کوئی سروکار نہیں، یہ آپ کا ایک یہ بارڈر ڈسپیوٹ ہے، لہذا آپ لوگ آپس میں طے کریں، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ گویا کہ گرین سگنل دینے والا امریکہ ہے، اس کو یہاں پہ نوٹ کر لیجیے گا۔ عراق کی چوتھی بات، سعودی عرب اور یہ امارات بظاہر مظلوم، مخدوش، اندیشے میں، لیکن 2 باتیں ان کے بارے میں نوٹ کر لیجیے۔ دولت کے پجاری، امریکہ کے حواری، پردے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے امریکہ کے حواری ہونے پر، ورنہ کوئی فرق نہیں تھا اسرائیل میں اور سعودی عرب میں، پردہ تھا صرف۔ ان کا ایسا منافقانہ کردار رہا ہے کہ ان بزنس فرمز کو تو روک دیا جاتا تھا، بزنس نہیں کر سکتے، کوکا کولا نہیں بک سکتا اس لیے کہ یہودی فرم ہے، اور امریکہ ان کا باپ لگتا تھا جو وہاں پر اس کی سرپرستی جو ہے، جو اصل باپ ہے اسرائیل کا، وہی ان کا باپ بھی تھا، مائی باپ۔ یہ منافقت ہے جو چلی آ رہی ہے کہ دولت کے پجاری، اپنے اقتدار کے پجاری، امریکہ کے حواری، یہ ہے ان کی اصل حقیقت۔ مذہب کا نام ہے، مذہب کے حوالے سے جو بھی بات ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، نماز روزے کا مذہب، حرمین ہے، ان کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ میں نے ہمیشہ نوٹ کر لیجیے، ہمیشہ یہ کہا ہے، جب بھی مطالبہ آیا ہے کہ ان کو اوپن سٹیز قرار دیا جائے، میں نے کہا نہیں، میں نے ایرانی جو بھی حواریین تھے ان کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں، میں نے کبھی کہی، اس لیے کہ انہوں نے حرمین کی بھی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں جب بھی جاتا ہوں وہاں ان کے محل دیکھتا ہوں، ساتھ ہی حرمین کو دیکھتا ہوں، تو کہتا ہوں کہ ایک انہیں کریڈٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے محل بنائے ہیں تو اللہ کو بھی محل بنا کر دیا۔ میری جب نگاہ پڑی ہے اس حرم کی جدید بلڈنگ پر تو میرے زبان سے الفاظ نکل گئے اور شدید رد عمل مجھ پر ہوا کہ یہ تو کوئی وال اسٹریٹ کا بینک نظر آتا ہے۔ رد عمل ہوا، ہاں اندر داخل ہوا، وہ سیاہ پوش شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد، وہ شعلہ عشق جو ہے وہ وہیں ہے، ویسا ہی، وہ سارا غبار جو آیا تھا تقدس کا دھل گیا، وہ وہی ہے، وہی سیاہ پوش ہے، وہی پتھر ہے، وہی اس کے اوپر ٹیپ ہوئی بھی ہے کسی سے کہ وہاں کوئی مرمت نہیں۔ اس پر خوشی، اس پر اطمینان۔ بہرحال یہ دولت کے پجاری، امریکہ کے حوالے، بظاہر مظلوم، اور اس وقت جو بھی ہے معاملہ اس میں برابر کے مجرم۔ سعودی عرب پر اس کی طرف سے ابھی کوئی اندیشہ نہیں تھا، یہ بھی امریکہ نے ان کو باور کرایا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تم پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اور امریکہ کی ساری اطلاعات کا بھانڈا جو ہے وہ چوراہے میں پھوٹ چکا ہے کہ ان کی اطلاعات کیا تھی۔ یہ سارے سیٹلائٹس بھی اور یہ سارے الیکٹرانکس کے دور بھی معلوم ہوا کہ سب فریب ہے، کچھ بھی نہیں، جیسے دھوکے انہوں نے کھائے۔ اب کسی پر بھی اعتبار نہیں، میں نے اتنے فریب کھائے ہیں، اب تو ان کی کسی بات کے اوپر اعتبار رہا ہی نہیں۔
ورنہ پہلے دن کی ان کی خبریں اور ان کے جو اندازے تھے، اب جو حال ہے، آج صبح کی خبریں جو سنی ہے BBC سے، تو اب تو وہ پورا زور لگا رہا ہے بش کہ کسی طرح اپنی قوم کو تیار کرے نفسیاتی طور پہ کہ بھائی بات لمبی ہوگی، دھکے لگیں گے، صدمے برداشت کرنے ہوں گے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اب پھنس گئے، سینگ پھنس گئے، اب نکلنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ قوم کو نفسیاتی طور پر تیار کر رہا ہے، یہ BBC خبریں لے رہا ہے، سارا زور لگ رہا ہے وائٹ ہاؤس کا اس بات پر۔ بہرحال سعودی عرب کا کردار، اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا، عالم اسلام کی دہائی دی ہوتی، اگر وہ صورت ہوتی تو ہم سورہ حجرات کی اس آیت پر عمل کرتے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ انہوں نے فوراً اپنے مائی باپ کو بلایا ہے، اور یا بلایا ہے یا وہ آئے ہیں تو بہرحال قبول کیا ہے۔ یہ تو واللہ عالم، ہمارے پاس وہ سارے وسائل و ذرائع نہیں ہے کہ معلوم کر سکیں، زبردستی آیا ہے تب بھی۔ وہ تو سالہ سال سے اس کوشش میں تھا کہ یہاں پر قدم جمائے، وہ ناراض بھی رہتا تھا ان بادشاہوں سے کہ ہماری وجہ سے تو قائم ہے اور ہمیں اڈے نہیں دیتے۔ یہ تو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کا جب چلا تھا کانسیپٹ، اس وقت سے یہ بات چل رہی تھی، لہذا یہ ہے ممکن ہے یہ سارا کا سارا بنایا ہو، یہ کھچڑی تیار کی ہو، یہ امریکہ ہی نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہی نکلے کہ جو وہ انویسیج کر رہے ہیں، جو انہیں توقع ہو رہی ہے۔ امریکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اس کا ایک بڑا گھناؤنا کردار اب سامنے آیا ہے۔ اصل میں ایک فتح بہت بڑی جو اسے ہوئی ہے روس پر، اس نے دماغی توازن اس کا بگاڑ دیا۔ ظرف چاہیے جھیلنے کے لیے، کسی چیز کو اپنے اندر سنبھالنے کے لیے بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ 50 برس کا ایک تنازع جو ہے چلا آ رہا تھا، ختم ہوا ہے، وہ گھٹنے گر گیا ہے۔ وہ تو یوں کہیے کہ ذلت کی انتہا ہے جو اس نے اختیار کی ہے گورباچوف نے اینڈ کو نے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مجھے جو تقریباً یقین کے درجے میں بات جو میں کہہ سکتا ہوں یہ کہ یہ ذرا سا یہ جنگ اور چور کھینچے گی، جیسے کہ اب تو بالکل نظر آ رہا ہے، تو یہ عالمی جنگ بنے گی اور روس آئے گا بالمقابل، گورباچوف نہیں آئے گا تو وہاں کے جنرل اٹھا کر پھینک دیں گے اس کو، اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ وہاں پر آئے گی اور مقابلے میں آئیں گی۔ اتنی ہیوملیشن رشیا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا لمن الملک اليوم للامریکہ، امریکہ ہی کے لیے ہو جائے پوری اس دنیا کی بادشاہ۔ یہ تو بہرحال اس طرح کا اس درجے میں کہ عین عراق میں آ کر اور روس کے سینے پر سوار ہو کر امریکہ بیٹھتا ہے، یہ تو چیزیں جو ہے دوسری۔ اس موضوع پر بہت عمدہ مضمون لکھا ہے، اور میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں کسی کالم نویس کو یا صحافی کو فون کر کے مبارکباد پیش کی ہے۔ سلیری صاحب کا 3 دن پہلے جو مضمون آیا ہے، امریکہ کی 100 سالہ بادشاہت یا اقتدار کا خواب جو ہے، اس لیے کہ انہوں نے الفاظ کہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ 100 سال کا نقشہ ہے۔ اسرائیل میں بھی کسی بڑی شخصیت نے کہا ہمیں معلوم ہے یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے ختم ہوگی، ہمیں سب پتہ ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نقشے جو ہے بڑے لمبے ہیں، بہت دور کے ہیں، اور ان لمبے نقشوں کو بنانے والا ظاہر بات ہے امریکہ ہے، اور اس کا جو ذہن ہے کہ جو در حقیقت یہود کے قبضے میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، یہ سارا اس کا گھناؤنا کردار ہے۔ ظاہری کردار کا گھناؤنا پن تو اس سے ثابت ہے کہ ایک معاملے کو اتنی اہمیت، کشمیر 45 برس ہو گئے، 44 برس ہو گئے، کولڈ اسٹوریج، فلسطین کو لنک بھی کرنے کے لیے تیار، تکبر کی انتہا کہ صرف یہ بھی اگر مان لیتا جو فرانس کی تجویز تھی کہ لنک کر لیجئے اس کو کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کو بھی حل کریں گے، اس کو بھی کریں گے، لیکن یہ بھی نازک مزاج شاہاں تابع سخن نہ دارد، یہ بھی کیسے گوارا کر لیں؟ اس وقت ہم سپریم پاور ہیں آن دی سرفیس آف دی ارتھ، نو کوسچن آف لنکیج نہیں ہوگا۔ یہ کردار ہے امریکہ کا۔ باقی ہمارا جو حال ہے پاکستان کا، بہت بڑی غلطی کی گئی ہے اس میں ملوث ہو کر اور پارٹی میں۔ اب کتنی ہی اس کے لیے وہ دورے کر لیں اور کتنے ہی وہ وزراء آ کے مل لیں، کچھ حاصل نہیں اس سے۔ یہ جو کیفیت تھی اس میں ہمیں میں نے پہلے دن کہا تھا وہ تو بھیجنے نہیں چاہیے تھے، یا یہ کہ یہ بالکل واضح ہو، علم نشرہ ہو کہ یہ صرف حرمین کے قریب جو ہے ان کو ڈپلوائے کیا جائے گا، ڈائریکٹ کامبیٹ میں یہ نہیں، یہ پہلے دن کی بات ہے، وہ آج کی نہیں۔ ویسے غلطی ہے، جانا ہی نہیں چاہیے، ان کا آپس کا جھگڑا ہے، طے کریں۔ اور جب یہ امریکہ کو بلا چکے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ، اور خامخواہ اس زیرے کی وجہ سے ہم مخالفین اور ایک پارٹی بن گئے، کس لیے؟ اس سے تو میں نے یاد کیا تھا اپنی ایک تقریر میں کہ
صدر ضیاء الحق مرحوم کا کردار جو ہے بہت اونچا رہا، اگرچہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ وہ امریکہ کی اس وقت تو چونکہ ایک خاص مصلحت کے اندر بھی وہ فٹ بیٹھ رہا تھا، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ کہ ایران عراق جنگ میں بالکل نیوٹرلٹی کو نبھایا ہے ضیاء الحق نے، حالانکہ دباؤ بہت شدید تھا۔ ان کے معلوم ہوتا ہے کوئی شدید سیاسی خلا ہے، کوئی نہ تھنکنگ ہے، نہ کوئی امیجنیشن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ ماضی کی کوئی خبر ہے، نہ مستقبل کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہے۔ ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، رنگ گل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری۔ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، یہ بات کہی ہے سلیری صاحب نے بھی جب میں نے مبارکباد کا فون انہیں کیا، انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل ویکیوم ہے اس وقت ہمارے ملک میں، کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے۔ ایک کارخانے کو چلانا اور کام ہے، ایک اچھی بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں کامیاب ہو جانا اور بات ہے، وہ بھی جبکہ سرپرست جو ہے وہ اس وقت کے مقتدر مطلق جو ہے ان کی سرپرستی حاصل ہو، لیکن یہ کہ حکومت کا چلانا، ملک کا چلانا، 10 کروڑ قوم کے لیے پالیسی بنانا کوئی آسان بات نہیں۔ اب وہ کچھ بھی کر لیں، اس وقت صورت یہ ہے کہ سیاسی اور دینی جماعتیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا رجحان فیصلہ کن طور پر جو ہے اب امریکہ کے خلاف، ان میں سے کچھ ذرا کھل کر صدام کے حق میں بات نہیں کر رہے، کچھ کھل کر امریکہ کی مخالفت میں اس وقت جو فضا تیار ہو گئی اس ملک میں وہ اظہر من الشمس۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ دو کشتیوں میں سواری کر رہے ہیں، سیاست کے اندر منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، سیدھے سیدھے آئی جی آئی کی حکومت ہے، آپ رسپانسبل ہیں اس کی پالیسی کے، یا ڈسوشیٹ کیجئے اپنے آپ کو، علیحدہ ہو کے کھڑے ہو جائیے، ورنہ یہ کہ نیمے دروں نیمے بروں، اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، مخالف بھی ہیں ساتھی بھی ہیں، یہ منافقانہ کردار۔ ایک طرف امیجنیشن نہیں ہے تو دوسری طرف کوئی اصول نہیں رہا، بے اصولی کی انتہا ہو گئی، صرف وقتی مفادات اور وقتی مسالے کے سوا کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں۔ یہی حال پی پی کی اس وقت کی چوٹی کی قیادت جو ہے پیپلز پارٹی، دیہات گھناونا منافقانہ کردار، اس کی تو ایک توجہ میں نے کی تھی، سلیری صاحب نے تو کہا یہ کہیں آپ جمعے میں نہ کہہ دیجیے گا، نہیں میں نے کہا میں تو جس بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بے نظیر تو اس وقت صرف اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے سارے پولیٹیکل کیریئر جو بھی کوئی ایمبیشنز ہوں گی اس سب کی قربانی دے رہی ہے، تو میں اسے ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک مشرقی خاتون نے ایک وائف کی حیثیت سے اپنے شوہر کی وفاداری کا ثبوت دیا، بس باقی بیڑا غرق ہو چکا، اس کا کوئی اب وجود نہیں رہا، کوئی اس کا سٹینڈ نہیں، نو لوگ کا سٹینڈ آئے، کوئی موقف نہیں، بس کریڈٹ دیا جا سکتا تو یہ ہے کہ مشرقی عورت ثابت ہوئی ہے، اپنے اس شوہر کے لیے اس نے ہر چیز جو ہے اس کو ترجیح دینا جو ہے وہ گوارا کرتا، باقی یہ کہ وہی منافقت، اب کتنا بھی اس کے لیے صفائی وفائی کرتے چلے، بہرحال اس ملک کے حالات جو ہیں ہمارے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں، حکومت اور عوام بالکل ایک مخالف جو ہے سمت کے اندر اس وقت کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو ہے میرا اس وقت تک کا جو حالات ہیں اس میں جو مختلف جو کردار ہیں ان کے بارے میں چند جملے یہ بھی کہہ دوں کہ اب جو آثار بھی ہیں اور میری رائے بھی ہے، جنگ طویل ہوگی، پھیلے گی، ورلڈ وار 3 کی شکل اختیار کرے گی، میرے نزدیک رشیا لا محالہ اس میں کودے گا آن دی سائڈ آف عراق، اور یہ پورا علاقہ ملحمہ بن جائے، ملحم قیمہ ہوگا، قیمہ کس کا ہوگا؟ امت مسلمہ۔ ترکی نے بیان دے دیا ہے جرمنی کے خلاف، یہ تو اب بدلیں گے، شام میں ممکن نہیں ہے کہ حافظ الاسد کی حکومت قائم رہ جائے، ورنہ اسے بدلنا ہوگا اپنا سٹینڈ۔ مصر کے بارے میں اتنا شور نہیں ہوں، لیکن بہرحال اسرائیل بھی کب تک برداشت کرے، یہ سب کچھ تو جیسے کہ سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا اندازہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ عالم عرب پر تقریباً بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر وہی عذاب جو 13ویں صدی میں آیا تھا ہلاکو کے ہاتھوں، گویا کہ یہ جو دوسرا دور تھا ہمارے عذاب کا ایٹ دی ہینڈز آف دی یورپین امپیریلزم، اٹس یٹ ٹو ریچ اٹس کلائمیکس، وہ اپنے نقطۂ عروج کو یہاں پہنچتا نظر آ رہا۔ اب وہ حدیثیں سن لیجیے۔ پہلی حدیث یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع ابي بن كعب رضي الله تعالى عنهما فقال لا يزال الناس مختلفة عن اعناقهم في طلب الدنيا قلت اجل. حضرت عبداللہ ابن حارث ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑا تھا. حضرت ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں انصاری جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اقرؤہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. فقال، حضرت ابی ابن کعب نے یہ فرمایا. اب آپ دیکھیے ذرا دور کون سا ہے، ابھی دور صحابہ ہے یہ، لیکن حالات کیا تیزی سے جا رہے تھے. انہوں نے فرمایا لا یزال الناس مختلفا عن اعناقهم فی طلب الدنیا، یہ لوگ جو ہیں دنیا کی طلب میں جو ہے آپس میں جھگڑتے ہی رہیں گے، لڑتے ہی رہیں گے، گردنیں گردنوں سے پیچ و خم میں آتی ہی رہیں گے. معلوم ہوا کہ وہ زوال جو ہے اس کے آثار دیکھ رہے تھے کہ اب دولت آ گئی. حضور نے بھی فرمایا تھا کہ لل فقر اخشى علیکم، مسلمانوں مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے. اندیشہ تو اس بات کا ہے کہ تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگ جائیں گے اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. وہی بات حضرت ابی بن کعب نے ایک عجیب تاثر سے کچھ مشاہدہ سامنے آیا ہوگا، کوئی خاص واقعہ شاید ہوا ہو جس پر ان کا فوری تاثر ہو، یہ کوئی دو مسلمان لڑ پڑے ہو کئی دولت کے سلسلے میں. تو انہوں نے یہ فرمایا لا یزال الناس مختلفا عن اعناقهم فی طلب الدنیا قلت اجل. یہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن حارث ابن نوفل کہ میں نے کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل درست ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. قال، اس پر حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ یہ فرما رہے تھے یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب، اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ فرات کھول دے گا پہاڑ سونے کا. یحسروں کے معنی کھول دینا. حسرت الامامۃ عن راسی، میں نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتار دیا، سر کو ننگا کر دیا. تو یہ گویا کہ فرات اب یہاں سمجھیے اس حدیث میں دریا مراد نہیں بلکہ حقیقتاً وہ ملک فرات، یہ دریاؤں کے ناموں سے، اب یہ دریائے سندھ، یہ ملک سندھ تھا، دریائے سندھ تھا. اسی طریقے سے تو فرات میں کوئی پہاڑ جو ہے سونے کا نکل آئے گا. وہ سونا کون سا ہے؟ وہ یہ سیال سونا جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بلیک گولڈ، دنیا کی سب سے بڑی قیمتی شے جس کے اوپر کے سپر پاورز ٹکرا رہی. فرمایا ان یحسر یوشک الفرات وان یحسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا الیہ، تو جب لوگ سنیں گے تو سب کے سب ٹوٹ پڑیں گے، سب کے سب ادھر آئیں گے. اب یہ جو کرائسس ہوا ہے آئل کرائسس اور تیل کا یہ تیل کے فیلڈز، اور اسی کے اوپر اب یہ دوڑ کر سب پہنچے ہیں. ایک لفظ کہا تھا اس نے غالباً بیکر نے کہ اگر ایک لفظ میں سمجھنا چاہو کہ ہم یہاں کیوں ہیں، وائی آر وی ہیئر، وہ ایک لفظ ہے آئل. کویت نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اور صدام نے کیا کیا، اور سعودیوں نے کیا کیا، اور اس کو سب چیزیں جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے دیٹ از آئل. فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِندَهُ، تو کہیں گے وہ لوگ جو اس کے پاس ہوں گے، یعنی اب اس سے مراد عراقی ہیں، وہ کیا کہیں گے لَئِن تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهِبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، اگر ہم نے اسی طرح لوگوں کو چھوڑ دیا تو سارا کا سارا لے جائیں گے. دیکھیے الفاظ کی، صدام کا یہ کہنا کہ میرا سارا تیل کھینچ لیا انہوں نے، سلانٹ ڈرلنگ کی انہوں نے، میرے کمر میں انہوں نے میری پیٹھ میں سٹیب کیا ہے، خنجر گھونپ دیا. اگر ہم چھوڑ دیں گے لوگوں کو لئن ترکنا الناس یاخذون منه لیذهبن به كله، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے اس طریقے سے تو یہ سارا کا سارا لے جائیں گے، ہمارے پاس تو دولت نہیں رہے گی. فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، پھر وہ آپس میں قتل کریں گے، قتال کریں گے، جنگ کریں گے اس پر. ناؤ پریپیئر فار دی شاک، اس بات کے لیے تیار ہو جائیے جو اس حدیث میں آ رہی ہے.
فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ 99، تو ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ کیا بعید ہے؟ اس لیے کہ یہ جو چین آف ایونٹس ہے جس وقت پر جا رہا ہے، ایٹمک بامب از انیویٹیبل۔ امریکی زیادہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 10-20 ہزار بھی بیگز پہنچ گئے ڈیڈ باڈیز کے، تو امریکہ میں تو اسی وقت قیامت برپا ہے، اتنی دیر لگا دی۔ تم نے تو کہا تھا کہ بس جائیں گے اور ہو جائے گا، لڑنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، اب تو ہوا سے ہی مار۔ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ 99، یہ ہے اس جنگ کا ملحمہ جو اس حدیث میں ہے۔ فرات، اب میں نے کہا تھا استعاراتی زبان ہوتی ہے، عراق سونے کا پہاڑ نہیں، سونے کا یہ سمندر جو ان کے نیچے بہ رہا ہے، اس کی سلانٹ ڈرلنگ، اس پر اس کا رد عمل، اس پر اس کی پیش قدمی، اس پر یہ سب کا سب قتال اور یہ ملحمہ، اور اس کا نتیجہ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ لیکن یہ کہ یہ خبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم